جی ناظرین ویلکم بیک. میں مسلم لیگ نون کے لیے حالات پھر سخت ہوتے جا رہے ہیں اور پی آئی اے کا دھرنا تو اور احتجاج جو ہے وہ لگتا ہے پی ٹی آئی کا دھرنا اور احتجاج بننے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو میں نے آج نیوز میں دیکھا ہے اس دھرنے میں موجود تھے جب پی آئی نے جو ہڑتال کی ہے. شاہ محمود قریشی وہاں نظر آ رہے تھے, انہوں نے خطاب بھی فرمایا اس پورے اجتماع. یہ تو اچھی بات ہے میم, جہاں ظلم ہوگا وہاں اپوزیشن پہنچے گی. نہیں, بات یہ ہے کہ ہر چیز دھرنے سے حل نہیں ہوتی, دھرنے سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے. لیکن دھرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. نہیں, مجبور نہیں کیا جاتا, یہ پی آئی کو خود سوچنا چاہیے. اب دیکھیں جو عمرہ زائرین گئے ہوئے ہیں, انہوں نے فلائٹس آپریشن بالکل بند کر دیے ہیں. اب پرائیویٹ جو ایئر لائنز ہیں وہ عمرہ زائرین کو لے کے آ رہی ہیں, یہاں سے لے کے جا رہی ہیں سعودی ایئر لائن سے. پاکستان کی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے, جی وہاں لوگ پھنس گئے ہیں, ظاہر ہے کسی کا ویزا بھی ہے کسی کا نہیں ہے, وہ پریشان حال ہیں, تو وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ لے کے ان کو آئیں گی اور وہ یہاں سے لے کے جائیں گی. یہ جب عوام کو اتنی دشواری ہوگی اور تکلیف ہوگی تو حکومت کیا کرے گی؟ اس کی پرائیویٹائزیشن نون لیگ کے وقت میں ہوتی ہے, اسحاق ڈار اور احسن اقبال صاحب کے زمانے میں ہوتی ہے, تو کیا ان کے دور میں یہ پرائیویٹائزیشن ان کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہوگی؟ نہیں, ایک ادارہ اگر اتنے نقصان میں چلا جائے اور عوام کو پریشانی ہو, 6 گھنٹے پہ فلائٹس لیٹ آئیں, پھر ادھر اس کے اندر فوڈ کی کوالٹی بھی اچھی نہ ہو, ان کی سروس بھی اچھی نہ ہو. 1970 میں پی آئی اے اتنا بڑا ادارہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ پی آئی اے سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی کہتے تھے کہ جی آپ کس سے, تو کہتے تھے جی با کمال لوگ لاجواب پرواز. یہ تو ہم نے اپنے مطلب چھوٹی ایج میں یہ نعرے سنے ہوئے ہیں پی آئی اے کے, یہ سلوگن دیکھے ہوئے ہیں. تو اب وہی پی آئی اے جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی گئی. نہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ کیا کوئی ایک فرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے. میاں صاحب نہیں ہے, کوئی ایک حکومت نہیں, میں نے نہیں یہ کہا. یہ ان کو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, یہ ان کو ویسے ہی ہر چیز میں عمران خان نظر آتا ہے. میں تو اس کا نام بھی منہ پہ لینا اچھا نہیں سمجھتی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ اس کا نام لے کے کوئی بات کرتے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ کتنے بے وقوف ہے, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس کا نام لے کے. کیوں لیتے ہیں؟ کن کا نام وقت نہیں, میں تو اس کا نام جس کا نام یہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب. میں نہیں لیتی نام. ناپاک نام ہے کیا؟ نہیں, میں نام نہیں. آپ تو میری بہن ہے, باجی ہیں, آپا ہیں, ہم تو محترم آپ کو کہتے ہیں. تو کیا ہو گیا, ایک قومی لیڈر ہے وہ. میں اس لیے نام نہیں لیتی کہ مجھے وہ میں نواز شریف صاحب کا بڑے احترام سے نام لیتا ہوں کہ وہ بڑے میں نے کوئی ان کی عزت میں فرق نہیں ڈالا. نام لیا کریں, نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پولیٹیشین ہیں, بڑی سیزنڈ پولیٹیشین, آپ کی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے باپ دادا جو ہیں. لیکن یہ اس کا تعین تو کرنا ہوگا, اس کا تعین تو کرنا ہوگا کہ کیا 3 سالوں میں کچھ رسپانسبلٹی آتی ہے نون لیگ پہ کہ نہیں. تو کیوں میں ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا, پلیز میں آپ ایک چیز کو ادھر ادھر کرتے ہیں. جو رونا ہم رو رہے ہیں وہ میڈم ہم سے دگنا رو رہی ہے, تو پھر تو اس مریض کے لیے ہم دعا ہی کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ پی ایم ایل این ڈاکٹر ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کو بالکل اور لوگ کرتے ہیں اس چیز سے کہ بھئی جو لوگ اس وقت کرتا درتا ہے معاشیات کے ماہرین, وہ کہاں ہیں؟ عقل کل اور مختار کل ہیں. مختار کل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مختار کل نہیں. احسن اقبال اور اسحاق ڈار اور شاید حقان عباسی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے حاتم طائی کے پیٹ پہ لات مار کر پورے پاکستان کا خزانہ اپنا ذاتی خزانہ سمجھ کر 165 ارب روپے اورنج ٹرین کے لیے انہوں نے نکالے. میٹرو بس جو کہ اسلام آباد پنڈی کا اس نے بنایا. دوسری خدا اور رسول کے لیے نندی پور پراجیکٹ, کون سی چیز گنوائیں آپ کو؟ نہیں, میٹرو بس میں کون چڑھ رہا ہے آج متوسط سبسڈی تو مل رہی ہے. بات یہ ہے کہ 20 روپے میں اسلام آباد سے صدر اور صدر سے اسلام آباد اور کون سی سواری مہیا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو پروجیکٹ 44 ارب کا تھا وہ 84-85 ارب میں چلا گیا. کون پوچھنے والا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, میں نے سینیٹ میں کوشچن کیا تھا احسان اقبال صاحب سے. میں نے کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس کا مطالبہ کسی ایک پالیٹیشین نے, کسی ایک آپ کے ایم پی اے نے, یا کوئی عوامی مطالبہ ہو, ایم این اے نے, یا کسی سینیٹر نے, کس نے مطالبہ کیا؟ آج تک نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بجٹ میں اس کے لیے فنڈ کہیں ایلوکیٹ کیے ہیں؟ بتائے نہیں. فیزیبلٹی بنی ہے, ڈسکس ہوئے نہیں, کبھی کچھ ہوئے نہیں. کہاں سے پیسہ آیا؟ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ پورا اسلام آباد پنڈی کوٹ ڈالا ہے, ابھی سے لوگ مر رہے ہیں, اوپر سے پتھر گر رہے ہیں.
میرے بھائی بات سنیں، خدا اور رسول کے لیے لوگوں کے آنکھوں میں اتنے بھی لوگ اندھے نہیں ہیں، اتنے بھی گونگے نہیں ہیں. ہم نے یہ بات اٹھائی تو ہمارے ایک بزرگ سیاستدان اٹھے، اس نے بہت انوسنٹ اور آسان سا سوال پوچھا چودھری شجاعت حسین صاحب نے. جی اس نے کہا کہ جی ہمیں اس کی فیزیبلٹی کم از کم انہوں نے بنائی ہوگی، وہ بتا دیں. یہ بتایا جائے کہ اس میں سال کا حکومت کو کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے. ٹھیک ہے. کین یو بلیو اٹ؟ احسن اقبال صاحب نے جواب کیا دیا کہ اس میں اتنے لوگ سفر کریں گے کہ بہت ساروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اچھا کین یو بلیو اٹ؟ اس پہ چیئرمین سینٹ نے اس کو ڈانٹا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ایک سیزنل اور سینئر پالیٹیشین اپنے پارٹی کا پارلیمانی لیڈر، اور اس نے کوئی غلط سوال پوچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ پھر اس کو معافی مانگنی پڑی. ان کی تکبر کا انداز. اجمل وزیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک جو بیان ہے میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا، پہلے بھی سوال پوچھا لیکن آپ بات عزیر بلوچ کی جانب لے گئے. انہوں نے کہا کہ کسی صورت احتجاج کرنے والوں سے بات نہیں کریں گے. میں ایک جملہ بولوں گا، میں نے لکھا تھا یہ رعونیت، تکبر اور پھر غنیت کی آخری حد ہے. کہ آپ اپنی آواز سے، یہ شہنشاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جاگیر ان کے تو بنعوذ باللہ ان کی نہیں ہے. یہ اتفاق فاؤنڈری ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، عمرہ کی جاگیر نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم ہے جو امپلائیز اس میں کام کر رہے ہیں. 10% اس میں شاید غلط بھی ہوں، لیکن باقی 90% یا 80% لوگوں نے خون پسینہ لگا کر. بالکل ٹھیک ہے. اجمل صاحب ایسے ایک پرائم منسٹر کی جانب سے، موجودہ حکومت کی جانب سے ملازمین کو کہہ دینا کہ نہیں ہوں گے مذاکرات اور ہم نئی ایئر لائن چلائیں گے، ساتھ میں یہ دھمکی بھی دے دی. دیکھیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ فوٹو چلا کر کسی گاڑی میں بیٹھ کر اور اس کے بعد ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تو یہ خیال دماغ سے نکالے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح زبردستی کر لیں گے، زبردستی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. صرف اتنا ضرور ہوگا کہ آج پاکستان جتنا اندرونی طور پر جو امپورٹنٹ مسئلے ہیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پھر میں اسی جگہ پہ آؤں گا کہ کراچی میں ایک امپورٹنٹ آپریشن ہو رہا ہے اور اس میں بہت امپورٹنٹ بندہ عزیر بلوچ پکڑا جا چکا ہے اور اس کے حوالے سے بہت اہم انکشافات اور بڑے اہم لوگوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اگر اسے ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے حکومت پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بیچ میں سے رینجرز کو بدنام کرنے کے لیے، بات سنو نا، میری بات سنو عدنان، اگر رینجرز کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا چکر کیا جا رہا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہتھکنڈے نہیں چلیں گے. پاکستان کی عوام تھرو میڈیا، پاکستان کے عوام کو پتہ چل چکا ہے. میرے لیے، میری بات سنو، میرے لیے سب سے، آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ اپنا بڑا ایکسپرٹ ٹیم ہے فلانا ڈیگنا، بالکل ہی ایکسپرٹ ٹیم ہے. انہوں نے جس مقصد کے لیے تھا انہوں نے یہاں تک کہا لیا، پیٹے بھر گئے، پیسہ باہر شفٹ ہو گیا. میری بات سنیں، پیسہ باہر شفٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا اگر انٹرسٹ ہوتا تو مجھے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی میٹرو فلانا ڈنگنا، مجھے یہ بتا دیں، صرف مجھے ایک بات کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ میں کہتا ہوں چلو میٹرو آپ نے بنا لی، میٹرو پنڈی اسلام آباد کے درمیان لاہور کی بنا دی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو آپ کی وجہ سے 23 لاکھ آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے اور وہاں پہ در بدر کی ٹوک، ان کے لیے تو آپ کے پاس 9 ارب روپے نہیں ہے، پیسے نہیں. اچھا پھر آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے ملک کا، اس وقت تو تھے نہیں، لیکن جب ملک سے آئے کیا وہ باچا خان یونیورسٹی گئے؟ وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ منتظر ہے. بات نہیں. سو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ صوبوں میں بھی محرومی، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی تھی. میں ہمیشہ وفاق کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ میں پاکستان، لیکن مجھے بھی آج یہ لگ رہا ہے کہ آپ پشتونوں کو بھی دوسروں کو سائٹ پہ لگا رہے ہو اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی جی ٹی روڈ پہ آپ لگے ہوئے، اس کو آپ نہیں ڈال رہے.
चौधरी साहब, हालांकि आपके जनूबी पंजाब का हमसे बुरा हाल है, उधर भी काम नहीं हो रहा, बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे लगे हुए पैसे चौधरी साहब, बना- एक बात की तरफ इशारा किया था। आज जितने चैनल्स मैं पिछले 4-5 दिन से खुद भी ट्रांसमिशन कर रहा हूं, उज़ैर बलोच जब वो नहीं पकड़ा गया था तो हम सब के लिए हॉट टॉपिक था। पकड़ा गया पीआईए के चक्कर में, उज़ैर बलोच क्या कहां पे है, क्या कुछ बोल रहा है, वो कहीं पसे पर्दा चला गया। वजीर साहब कहते ये हैं कि नून लीग, मतलब मौजूदा हुकूमत नून लीग की, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा, कि नून लीग की ये साजिश है कि वहां उस बड़े केस को पसे पर्दा किया जाए और पीआईए को लेकर आ जाए। अच्छा, मैं 2 चीजें करना चाहूंगा। ये सवाल उनका है, मेरा नहीं। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त क्योंकि ये अगर मैं बात नहीं मैं अपने करता ऊपर नहीं डालता, नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं डालता सर, आपका सवाल है। करना चाहता हूं आपके लिए ताकि आसान हो। प्लीज। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात नहीं है तो फिर मुज़ाकरात तो यार आप इंडिया के साथ भी कर रहे हो, तो अपने लोगों के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? अरे सर उनका सवाल है, मेरा नहीं। अब मैं देखें, अब यकीन कीजिए कि इतना जितना ये खूबसूरत शख्स है, इतनी खूबसूरत इसकी सोच है और खूबसूरत इसकी बातें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2 चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये है कि जो इन्होंने बात की है ना पंजाबी शॉविनिज्म की, यकीन मैंने अपने कल के कॉलम में ये लिखा है कि ईस्ट पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ तो उस वक्त भी यही एक फजा पैदा हुई थी जी कि पंजाब के खिलाफ नफरत थी, फौज पंजाब की गर्दानी गई और वहां उस नफरत ने क्या किया, हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गए। दुश्मन को मौका मिल गया ना हमारे अंदर। बिल्कुल ऐसे। अब खुदा की कसम मैं कहता हूं कि ये इनके क्या दिमाग हैं। सर, ये मुल्क से बाहर थे, सुन ले मेरी बात, ये मुल्क से बाहर थे तो चारसदा यार की कोई अफगानिस्तान का हिस्सा था, क्यों नहीं गए वहां पे यार? जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था। और हम पंजाबी, मैं पंजाबी आदमी हूं, मैं कहता हूं हमारे लिए बाइसे शर्म है ये कि हमें जो हम अपना उनके दुख रोते हैं। एपीएस के स्कूल हुए, खुदा की कसम घर में खाना नहीं खाया, बच्चे रोए, हमारी बीवी रोई, हमारी बेटियां रोई। क्या हुआ? एलीट करप्ट ये है, इनका काम ये था। मैं ये कहता पिशावर एयरपोर्ट, ठीक है जाते सर, वो सवाल रह जाएगा, उसका जवाब उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच वाली बात है, सीधा बताइएगा, सीधा सर। एक और बात मैंने करनी कि आज एक तस्वीर बड़े एहतमाम से छपी, वही मैंने तस्वीर का आपने जिक्र किया, कल से चला रहे सर, वो तो अच्छी तस्वीर है सर, अच्छी तस्वीर, अच्छी मैसेज है, हम ये नहीं कहते, लेकिन उसको आप इसलिए इस्तेमाल न करें कि दूसरी तरफ आप आवाम को मारें। ऐसा नहीं है, उसमें मैसेज ये है कि जनरल राहील ने ये मैसेज दिया है कि आसमानों पे उड़ो या जमीन की मतलब तह में चले जाओ, हम जिसको ड्राइव करते हैं, जिस मंजिल पे लेके जाते हैं, हम ही लेके जाएंगे। उसका ये मैसेज भी है। तो फिर अगर फिर तो आप सुने, उज़ैर बलोच वाला जो इशू है 100% जो है उस इशू को दबाने के लिए ये पीआईए आप एग्री करते हैं? मैम मैं आपकी जानिब आऊंगा सर, यही सवाल, मुख्तसर सा जवाब फिर मैम की जानिब जाऊंगा। क्या उज़ैर बलोच के बड़े इशू को छुपाने और इसमें एमक्यूएम को आपने नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है, आपने उनको देखना। सर एग्री के डिसएग्री? एग्री, मैं 2 मिनट लूंगा, फिर मैं मैम की जानिब लूंगा जी। फाटा के जो आईडीपीज बैठे हुए हैं, रहील शरीफ तक हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उसने भी ऐलान किया 200 अरब रुपए पिछले बजट में रखे गए आईडीपीज को रिहेबिलिटेशन के लिए। रहील शरीफ साहब ने भी कहा कि विद इन 2 मंथ्स हम तमाम नॉर्थ वजीरिस्तान के आईडीपीज सेटल कर देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं जा सका। नंबर 1। नंबर 2, जो सानिया हुआ, दोबारा बड़ा सानिया हुआ, जहाँ लोग कहते हैं ना ज़र्ब असद ने दहशत गर्द की कमर तोड़ दी है, तोड़ दी होगी, पंजाब के लिए तोड़ दी होगी। हमारी वही हालत है, चिनार में हो, चाहे बड़ा बेर कैंप हो, चाहे खैबर पाटक हो, चाहे मर्दान का नादर ऑफिस हो, चाहे बादशाह खान यूनिवर्सिटी हो, यहाँ सब ये वही एपिसोड पख्तूनों के साथ जा रहा है, सिर्फ पख्तूनों के खिलाफ। ठीक है, मैं ये कहने इस यहाँ पे कहता हूँ कि खुदारा, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये सारे ठीक है उसके वसादत से सारी कौन सुन रही। इस वक्त हमारे बड़े बूढ़े, बच्चे बच्चियां, औरतें, जवान सब एक बात कह रहे हैं कि पंजाबी फौज ने हमें कलोनाइज किया हुआ है। खुदा की कसम ये बात, ये वही बात हो रही है। हालांकि आज तक किसी कबायली ने पाकिस्तानी झंडा नहीं जलाया, किसी कबायली ने, किसी पुख्तून ने अलहदगी की तहरीक नहीं चलाई, अलहदगी की तहरीक नहीं चलाई। तक आप उसके वफाओं का ध्यान लेंगे। मैम बहुत सारे सवाल है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पीआईए का है, फाटा का है, उज़ैर बलोच का केस है, क्यों मियां साहब सीरियस नहीं है इन तमाम इश्यूज पे?
میاں صاحب بالکل سیریس ہیں تمام ایشوز پہ. انہوں نے پاجا خان یونیورسٹی کے بعد فوراً کہا کہ ہم کہا اور ہے، وزٹ کرنا اور ہے، جانا اور ہے. ہمارے بچوں کو ڈرا دھمکا کے تعلیم سے دور نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایسے وقت میں لوگ اپنے دورہ کو منسوخ کر کے واپس آتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے الٹا کیا، 3 دن دورہ تھا، اس کو 6 دن ہمارا سی ایم واپس آئے، مزید لمبا کر دیا ختم کرنے کے بجائے. پرائم منسٹر ایکسٹینڈ کیا اس نے. کیا میاں صاحب کا لگاؤ نہیں ہے ملک کے ساتھ، ایشوز سمجھتے نہیں یہ لاہور میں ہوتا لا الہ الا محمد 1 منٹ لگا وہ تو ضائع کیے بغیر واپس فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ لاہور میں لینڈ. میم پلیز نہیں یہ ایسے تعصب والی اسی طرح کی باتیں بات ہے. اور میڈیا پہ اگر نہ ہو تو ہو گیا ہے، سارا پاکستان ایک ہے، آپا سارے یہ صوبے ہو ایک گیا ہے. ہے، اور بدقسمتی یہ سے اس لیے ہمیں ایک اور کیوں یہ ہوا ہے واقعات کہ ہم جو اس کے ہیں لیے انہوں نے وہ کہا اس میں چوکیدار کوئی کمی نہیں آئی. میں سمجھتی ہوں کہ بتدریج ہمیں بفر کمی آ اسٹیٹ رہی بنایا ہوا ہے. ہے. جو حالات پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں. جس طرح سے بھی یہ آپریشن ہو رہا ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک انشاءاللہ تعالی یہ آپریشن جاری انشاءاللہ ہوگا. آخری پختون کے خاتمے تک یہ ضربیات جاری یہ بہت بڑا المیہ ہے جو پختون بات ختم ہو بنگی گئے، صاحب دہشت گردی ختم ہو گئی. بنگی صاحب نے کہی ہے، یہ بہت یہ لمحہ آخری فکریہ پختون کے موت ہے تک کہ کیا انشاءاللہ دہشت گردوں کی بات ختم کر ہو رہے جائے ہیں گی. وہ نہ رہے گا بانگ نہ بجے گی نہیں، بانگ. ایک بائسڈ بیہیویئر جا رہا ہے حکومت کا. نہیں ایسی بات نہیں. پرائم منسٹر کی بہت سی مصروفیات تھیں، انہوں نے اپنے بندے بھی وہاں بھجوائے. 4 سدہ یونیورسٹی کے واقعے کے بعد 4 سدہ یونیورسٹی کا واقعہ امپورٹنٹ تھا یا مصروفیت؟ میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں. 4 سدہ یونیورسٹی میں 1 منٹ 4 سدہ یونیورسٹی میں 4 منسٹر گئے، ٹھیک ہے. وہاں پہ اس وقت جیو کا نمائندہ ہے یوسف زئی. اس نے وہاں سے رپورٹنگ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ یوسف زئی کہہ رہا ہے جو جیو کا نمائندہ ہے. اس نے کہا کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا، اندر بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہ میڈیا والے کدھر ہیں، میڈیا والے آ جاؤ. میڈیا کے سامنے تقریر کر کے اسی ہیلی کاپٹر پہ آئے اور اسی ہیلی کاپٹر پہ اٹھ کر چلے. کوئی اب اگر فوٹو سیشن کے لیے، ایک سیکنڈ، اگر فوٹو سیشن کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور پھر یہ کہ میں اس چیز سے بڑا زیادہ مجھے اس چیز کا خوف آنا شروع ہو گیا کہ بھائی اگر آپ کے پرائورٹیز صرف یہ ہے کہ بھائی آپ نے، اب مثال کے طور پر آپ میٹرو بھی بنا رہے ہیں، اورنج بھی بنا رہے ہیں، آپ ریڈ بھی بنا رہے ہیں، بلو بھی بنا رہے ہیں، آپ لاہور اور کراچی کے درمیان موٹر وے بھی بنا رہے ہیں، اور اب بھی آپ سی پیک پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی افتتاح ہو رہا ہے سر، ہمیں پتہ ہے، لیکن میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فار گاڈ سے ایک ہوش کے ناخن لو. میم یہی سوال، فار گاڈ سے ایک ہوش کے ناخن لو، کیونکہ اسی سے تنگ آ کے عمران خان صاحب نے پھر دھرنا اور احتجاج کی بات کر دی. نہیں، انہیں دھرنے اور احتجاج کی بات نہیں کرنی چاہیے. جو ان کے تحفظات ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کرنے چاہیے. ہاؤس اس مقصد کے جب آپ کسی ایشو کو ٹیبل کرتے نہیں ایشو ہے وہاں اٹھانے چاہیے تاکہ حکومت ان کو جواب بھی دے سکے اور سن بھی سکے. دوسری بات یہ ابھی میرے بھائی نے فرمایا کہ صرف روڈ پہ کام ہو رہا ہے. لاہور کی بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں ملتان کے اندر میٹرو بس سروس کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے. وہ بھی ایک عوام کا منصوبہ ہے. ملتان میں تو شروع ہو چکا ہے. نہیں میم، عمران خان کا دھرنا اگر پھر شروع ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح حکومت رہے گی؟ نہیں، عمران خان میں نہیں سمجھتی کہ پھر وہ غلطی کریں گے یا دہرائیں گے. غلطی وہ تو ایک کبھی عقل نہیں مند کی، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی جو دھرنا تھا وہ نیا بھی ویژن غلط دیا، سوچ دی کہ نہیں. شکر خدا کی ذات میں ہمارے ساتھ اسمبلی کے اندر ہر ایشو اٹھانا اور اس کا جواب حکومت سے ایک نقطہ کا اضافہ جی کروں. اس دفعہ عمران خان اکیلا نہیں ہوگا. پہلے بھی اکیلے نہیں، طاہر القادری صاحب کے عمران ساتھ. خان نہیں اے این پی ساتھ ہوگی، میم اس دفعہ دھرنا اس میں بھی اگر پچھلے دھرنے میں اس کا ایک پوائنٹ نہ ہوتا نا کہ وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کریں تو اس وقت بھی ہم سب اس کے ساتھ تھے. میں آج بھی پورے وزیر صاحب آپ تو خیر پچھلے دھرنے میں بھی ریگولر جاتے رہے. بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو میں کہتا ہوں یا جو بھی دیکھیں، اگر نکلنا ہے اور اگر کرنا ہے تو یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم پہلے پاکستانی ہیں، پھر ہماری کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ٹھیک ہے. ایز اے پاکستانی آپ نے اگر ملک کا سوچنا ہے تو فار گاڈ سیک یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور سارے اکٹھے ہو کر، یہ نہیں کہ اس کا فائدہ مجھے ملے یا عمران خان لے یا کوئی اور لے، سب کو نکلنا چاہیے. خان صاحب پھر دھرنے اور احتجاج کی جانب جا رہے ہیں. جی دھرنا اور احتجاج کی بات اصل میں یہ ہے کہ آج آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ 4 لوگ نہ ہوتے. مجھے بنگلہ صاحب کی باتیں سن کے میرا اتنا دل بڑا ہوا ہے
کہ شکر ہے کہ جو ہم 126 دن کا دھرنا ہے اس نے بنگش صاحب جیسے ذہین آدمی کو ہمارے قریب کر دیا. اب یہ دھرنے کے کنٹینر میں بنگش صاحب بھی ہوں اب گے. کنٹینر کے فائدے اور دھرنے کے فائدے آپ کو یہ نظر آئے ہیں کہ نہیں آئے کہ 126 دن کے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اجمل خان میں نے تقریر کی, مجھے بلایا گیا پرائم منسٹر سامنے کی وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا میاں صاحب 1 سال کے بعد دوبارہ دھرنا ہوگا. اور پھر کیوں کہ آپ اور اس کے وزراء کھڑے تھے اور آپ کے رفقائے کار کا رویہ جو ہے اور جو آپ کے سر میں اب چاہوں گا لوگوں کو یہاں پہ جب سر اب میں ذرا مسلم لیگ نون کی جانب بھی ہم آ جائیں. بالکل ویسے آپا کو آپ نے بلاغے زیادتی کی, ہماری بڑی بہن ہے اتنی معصوم, اس کی جگہ آپ طلال چودھری کو بلاتے وہ اس کو بلاتے, آپ شیر علی کو بلاتے اس کو ڈرم کو بلاتے. ہم اپنی آپا اور اپنی بہن کو کیا اس کا جواب تو لیں میم, کیا ان سے دعا کرائیں گے. میں سے گزارش کروں گی یہ دھرنا نہ کریں پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے اندر ہر ایشو لے کے. میں تو طلال چودھری کو بلایا یار خدا کے لیے, آپ شیر علی کو بلاؤ, دانیال عزیز کو بلاؤ. سر میں اب جواب لے لوں سر نون لیگ سے جواب لے لوں. کی بقا کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے دیکھیں کچھ منصوبے اس حکومت کے ایسے بھی زیادہ تر ہیں جس سے پورے عوام کو چاروں صوبوں کو فائدہ ہوگا. پاک چائنا کوریڈور کوئی چھوٹا سا منصوبہ نہیں ہے, چاروں صوبوں کی کوارڈینیشن سے ہوگا, اس سے لوگوں کو بے روزگاری میں خاتمہ ہوگا. لوگوں پہ گولی چلاتے رہے, ہم کچھ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جو تحفظات ہیں یہ ہاؤس کے اندر ڈسکس کیے جائیں, وہاں پہ بولے جائیں اور حکومت سے جواب لیا جائے. ہم پارلیمنٹ کا ادارہ اسی مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں جائیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے. عوام کو مشکلات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ایک سوال میں آپ چاروں سے پوچھوں گا. کل 5 فروری ہے, یوم یکجہت کشمیر. صرف 1 منٹ ہے میرے پاس, بڑی مشکل سے لیا میں نے. ایک لفظ صرف یوم یکجہت کشمیر کے حوالے سے. پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل نہ کیا جائے, کیونکہ یہ UN کے ایجنڈے پہ اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کا ملک اپنی حق رائے دہی کے ذریعے کس طرف جانا چاہتا ہے. سر چوئی صاحب. سر کشمیریوں سے ہمارا رشتہ زمین کا نہیں ہے, ان کے خوبصورت وادیوں چنار دیسوں کا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شام علم ختم کرے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہماری نالیکیاں, ہماری کمزوریاں اپنی جگہ, لیکن عام عوام جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے جندال کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. حکمران جندال کے ساتھ ہے, عوام جو ہے ان کے ساتھ, عوام علی گلانی کے ساتھ. وزیر صاحب نہیں, وزیر اعظم صاحب UN کے ابھی بھی جا کے سیشن میں انہوں نے اظہار کیا کہ کشمیریوں کا ذکر کیا کشمیر کا, اور یہ پھر کہتے ہیں وہ انڈیا کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل نہیں, حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو مسئلہ. میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا معذرت خانہ رویہ ہے وہ بدلنا چاہیے. وہ جب تک نہیں بدلے گا تو ہمیں جس طریقے سے وہ اگر آج ہمارے ملک میں را کے ذریعے انٹرفیرنس کر کے جو کچھ کر رہی ہے نا, تو کشمیر والے مسئلے پہ تو وہ بالکل اگر ان کے سامنے آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کشمیر پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اپنا جو سٹینڈ ہے وہ موقف اتنا سخت ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ اب پورے پاکستانی عوام ہے, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ خدا را یہ جو ہمارا پاکستان ہے, یہ جو کچھ اس میں ہو رہا ہے, انٹرنل جو ہمارے پلان ہے اس پہ بھی ذرا مہربانی کر کے یوم یکجہتی کشمیر موجودہ حکومت یا کسی ذمہ داری کا احساس دے ہے کہ آج تک آپ کا باقاعدہ وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. آپ کی کشمیر پالیسی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آپ بھول چکے ہیں کشمیر. آپ کو نہیں سر, مولانا فضل الرحمان سب کمیٹی کے چیئرمین ہیں سر. ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے 1 لاکھ کشمیریوں نے شہادت نوش کیا ہے اور وہ اندر اتنی سٹرونگ ہے خود آج بھی. ہم سب ہمارے ہمدردیاں ہمارے نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ چیز جو حل ہونی ہے یہ حکومتوں کی سطح پہ ہونی ہے. خدا را حکومت کو اس مسئلے کو حل کریں تو پورا ریجن پورے ریجن کے حل کے لیے بہت ضروری ہے کشمیر کا مسئلہ ہونا چاہیے. ابھی UN میں جا کے بہت شکریہ میرے چاروں مہمانوں کا, اور ڈیفینیٹلی مسئلہ کشمیر
یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں اسی لیے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دیا جانا چاہیے، اور ہم سب پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیریوں کی آزادی تک ہم پاکستان جو ہے تمام پاکستان ان کا دعا گو رہیں گے۔ صرف دعا سے ہی کام نہیں ہونا، جیسے کہ سب لوگوں نے کہا کہ حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اور ہماری پالیسیز کو اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ کشمیر کے لیے ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔